آج کی کہانی کا نام ہے ہارر عشق۔ میں سکون کی تلاش میں ان ویران پہاڑیوں میں پہنچا تھا، لیکن جس رات اس نے میرے کمرے پر دستک دی، مجھے محسوس ہوا کہ محبت ہر بار انسانوں سے نہیں ہوتی۔ ماؤنٹ سیرن ہمالیہ کی تلہٹی میں بسا ایک سنسان، ٹھنڈا اور رہسیمئی ہل اسٹیشن ہے۔ ٹھنڈی ہواؤں میں پرانی کہانیوں کی گونج رہتی ہے۔ فراز 26 سال کا ایک خاموش سا، گہری سوچ میں رہنے والا فوٹوگرافر ہے۔ اس کی زندگی شہر کے شور، ٹوٹی محبت اور اپنے وجود کی تلاش سے الجھ چکی تھی۔ وہ بھاگ رہا تھا، کسی اور سے نہیں بلکہ خود سے۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب انسان سکون چاہتا ہے۔ فراز یہی سوچتے ہوئے پہاڑوں کی طرف نکل پڑا تھا۔ وہ پہنچا ونٹر ووڈز ان، ایک پرانا ہوٹل جو ماؤنٹ سیرن کی گھاٹیوں میں اکیلا کھڑا تھا۔ برسوں پرانا، لکڑی کا بنا وہ ہوٹل، جہاں سیڑھیاں چرمراتی تھیں اور گلیارے شام ڈھلتے ہی خود میں سمٹ جاتے تھے۔ ریسیپشن پر بیٹھی بوڑھی عورت نے فراز کو دیکھا اور کہا، کمرہ چاہیے صاحب؟ فراز نے سر ہلایا۔ 207 مل جائے گا، لیکن اس ونگ میں کوئی نہیں رکتا آج کل۔ کیوں؟ کچھ نہیں، بس پرانے کمرے ہیں، آوازیں آتی ہیں کبھی کبھی۔ کمرہ 207 ہوٹل کے سب سے آخری کوریڈور میں تھا۔ ایک پتلی سی کھڑکی، جنگ لگے ہینڈل اور برف سے جمی دیواریں۔ مگر فراز کو وہی کمرہ چاہیے تھا، کیونکہ وہ سکون کی تلاش میں تھا۔ شام ہوئی، باہر برف گرنے لگی۔ فراز اپنے کمرے سے بادلوں کو، پیڑوں کے پیچھے چھپے سورج کو قید کر رہا تھا۔ رات قریب 11 بجے وہ تھک کر لیٹا تو نیند میں ڈوب گیا۔ مگر تبھی دروازے پر دھیرے سے دستک ہوئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ فراز چونکا۔ اتنی رات کو کون؟ دروازہ کھلا۔ سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، برف سے بھی زیادہ سفید چہرہ، گیلے بال، لال دوپٹہ اور آنکھوں میں ایک گہری اداسی۔ معاف کیجیے، میں راستہ بھٹک گئی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ فراز نے پوچھا۔ ماہرہ، یہیں تھوڑی دور رہتی ہوں، برف میں سب کھو سا گیا ہے، راستہ بھٹک گئی ہوں۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ فراز تھوڑی دیر چپ رہا، پھر سر ہلایا۔ ماہرہ کمرے میں آ کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ چپ تھی، مگر اس کی موجودگی ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک گھول رہی تھی۔ آپ بہت خاموش ہیں، فراز نے کہا۔ میں زیادہ بولتی نہیں۔ فراز اس کی آنکھوں میں کچھ تلاش رہا تھا، اور ماہرہ جیسے اس کی روح تک دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھی۔ میں چلتی ہوں، لیکن شاید پھر ملوں۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی، بنا کوئی آواز کیے، بنا دروازہ بند کیے۔ اگلے دن فراز ریسیپشن پر گیا اور پوچھا، کل رات ایک لڑکی آئی تھی ماہرہ، کیا وہ بھی یہاں رکی ہے؟ بوڑھی ریسیپشنسٹ نے اس کی اور دیکھا اور کہا، ماہرہ، یہاں کوئی لڑکی نہیں ٹھہری، کئی مہینوں سے صاحب۔ آپ شاید سپنا دیکھ رہے ہوں گے۔ فراز کو شک ہوا، لیکن اس نے سوچا شاید تھکاوٹ تھی۔ مگر اس رات پھر دستک ہوئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ ماہرہ پھر آئی، اسی طرح، اسی مسکان کے ساتھ۔ آج آپ سے باتیں کرنے کا من ہے، لیکن آپ ڈرتے تو نہیں نا؟ راتیں بیتتی گئیں۔ ماہرہ ہر رات آتی، دونوں باتیں کرتے، ہنستے، اداسی بانٹتے۔ اس کے ساتھ فراز کو لگتا جیسے وہ اس کی زندگی کا سب سے سکون بھرا لمحہ ہے۔ تم مسٹیریس ہو ماہرہ، تمہاری آنکھوں میں صدیوں کی اداسی ہے، کیونکہ میری کہانی اب تک ادھوری ہے۔ اس نے پہلی بار فراز کی آنکھوں میں سیدھے دیکھا۔ اگر میں کہوں کہ میں اب انسان نہیں ہوں، فراز ہنسا، تو میں کہوں گا پھر بھی تم سے محبت ہو سکتی ہے۔ تیسری رات جب فراز نیند سے اٹھا تو ماہرہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، مگر جب فراز اٹھ کر گیا وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ سب کیا ہے ماہرہ؟ تم کون ہو؟ میں وہ ہوں جسے کسی نے اپنا کہا تھا اور پھر چھوڑ دیا اسی کمرے میں۔ کیا مطلب؟ کمرہ 207 میرا تھا فراز، 5 سال پہلے، اور وہیں میں نے دم توڑا۔ فراز کی روح کانپ گئی، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو تم انسان نہیں ہو؟ ماہرہ کی آنکھوں سے آنسو نہیں، برف کے قطرے گر رہے تھے۔
نہیں فراز، لیکن میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ اگلی صبح فراز نے ہوٹل چھوڑنے کا فیصلہ کیا، مگر جب وہ جانے لگا کمرہ 207 بند تھا اندر سے، اور ماہرہ کی آواز آ رہی تھی، ایک آخری بار مل لو فراز، صرف ایک بار۔ وہ رک گیا، جیسے کسی نے اس کے قدم باندھ دیے ہوں۔ کمرے کا دروازہ اپنے آپ کھلا۔ ماہرہ کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ برف گر رہی تھی، ہوا میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ فراز کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ کیوں روک رہی ہو مجھے؟ فراز نے پوچھا۔ کیونکہ میری کہانی ادھوری ہے، اور شاید اب تم ہی اسے پورا کر سکو۔ ماہرہ دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ 5 سال پہلے میں یہیں ٹھہری تھی، اسی کمرے میں۔ میں بھی تمہاری طرح بھاگ کر آئی تھی اپنے اتیت سے۔ میں ایک امیر گھر کی لڑکی تھی، لیکن محبت ایک معمولی لڑکے سے کر بیٹھی۔ اذان، ہم دونوں یہاں ملنے آئے، اور یہیں میں نے اس سے نکاح کیا۔ فراز چپ چاپ سن رہا تھا۔ ماہرہ کی آواز جیسے کسی پرانے ریڈیو سے آ رہی ہو، دھیمی مگر صاف۔ مگر نکاح کے کچھ گھنٹے بعد اذان کسی سے بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا، کام ہو گیا، اب لوٹ چلیں، لڑکی اب ہماری نہیں رہی۔ وہ سودا تھا فراز، میرے جسم کا، میری محبت کا۔ میں بکھر گئی۔ میں نے اسی رات اسی کمرے میں خود کو ختم کر دیا، اور تب سے میں یہی ہوں۔ فراز کا گلا سوکھ گیا، اور اب اس نے پوچھنا چاہا، اب میں انصاف چاہتی ہوں۔ اگلی صبح فراز کمرے کے دراز میں کچھ تلاش کر رہا تھا، جب اسے ایک پرانا البم ملا۔ اس میں ماہرہ کی تصویریں تھیں، دلہن کے جوڑے میں، کھڑکی کے پاس بیٹھی، اور ایک تصویر جس میں اس کے ساتھ کوئی لڑکا تھا۔ چہرہ دھندلا سا تھا، لیکن آنکھیں بالکل فراز جیسی۔ پھر ایک ڈائری ملی، جس میں آخری خط لکھا تھا، اگر کوئی آئے جو میری آنکھوں سے سچ دیکھ پائے تو اسے بتانا کہ میں نے محبت کی تھی، مگر محبت کو سودا بنا دیا گیا۔ اس رات فراز نیند میں کانپتے ہوئے اٹھا۔ سپنے میں ماہرہ تھی، مگر اس بار وہ رو نہیں رہی تھی، چلا رہی تھی، وہ یہی ہے فراز، میرے قاتل یہی ہیں۔ جسم کو چھونے والے بہت آئے، روح کو سمجھنے والا کوئی نہیں آیا، سوائے تمہارے۔ فراز پسینے سے بھیگ گیا۔ وہ کمرے سے بھاگا، لیکن ریسیپشن پر بوڑھی عورت وہیں بیٹھی تھی۔ آج اس کا چہرہ ڈراونا تھا۔ کیا تم نے سچ میں دیکھا اسے؟ ہاں، تو جان لو، وہ تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے، جب تک تم اسے انصاف نہیں دلاتے۔ فراز نے فیصلہ کیا، وہ اذان کو ڈھونڈے گا۔ اسے ماہرہ کی موت کا پردہ اٹھانا تھا۔ مگر ہوٹل کی چھت پر اسے کچھ اور ملا، ایک پرانی بیلٹ، ایک ٹوٹی چوڑی، اور پھر ایک آواز آئی، تم اس کے جیسے نہیں ہو فراز۔ پیچھے مڑنے پر ماہرہ کھڑی تھی۔ میں تمہاری مدد کروں گا، پر میری ایک شرط ہے۔ کیا؟ اذان سے ملو، اور اسے وہ سب ثبوت دکھاؤ تاکہ اس کے ضمیر کی نیند ٹوٹے۔ کئی پرانے ریکارڈ کھنگالنے کے بعد لوکل اخباروں کی کترنیں، پولیس رپورٹ، سب ایک ہی نام کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اذان ابراہیم، جو اب ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر بن چکا تھا۔ فراز نے ایک فیک نام سے اسے بلایا، ایک شوٹ کے بہانے۔ جب دونوں آمنے سامنے آئے، فراز نے ماہرہ کی تصویر اس کی طرف بڑھا دی۔ اذان کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ یہ کہاں سے ملی؟ اسی جگہ سے جہاں تم نے ایک لڑکی کی زندگی ختم کی تھی۔ اذان ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے نہیں مارا اسے، میں تو بس وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ وہ تم سے محبت کرتی تھی اذان، اور تم نے اسے مار ڈالا۔ اذان چپ تھا، اور ماہرہ فراز کے پیچھے کھڑی، جانے کتنے طوفان اپنی آنکھوں میں لیے ہوئے تھی۔ اگلے دن اذان کو پولیس میں شکایت کے لیے لے جایا گیا۔ کچھ ثبوت اب بھی کمرے میں باقی تھے، اور ماہرہ کی ڈائری نے سب کچھ صاف کر دیا تھا۔ ماہرہ کی روح آج سکون میں تھی، مگر فراز کا دل بھاری تھا۔ اسی رات ماہرہ پھر سے آئی، مگر اس بار الگ۔ اب میں جا سکتی ہوں فراز، لیکن تم نے جو دیا وہ شاید میری روح کو بھی نصیب نہیں تھا، محبت۔ تو کیا تم اب ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ گی؟ نہیں،
अगर तुम चाहो तो एक आखिरी बार। फराज धीमे से, तो क्या ये आखिरी मुलाकात है? माहिरा, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो रूहें भी जुदा नहीं होती, लेकिन अब मेरा वक्त खत्म हो गया है। फराज, मैंने तुम्हें चाहा जबकि जानता था तुम इंसान नहीं, मगर जो एहसास तुमने मुझे दिए वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता था। माहिरा फराज के पास आई और कहा, अगर तुम मुझे वाकई चाहते हो तो मेरा साथ देने के लिए तुम्हें एक कसौटी से गुजरना होगा। तुम्हें अपने जिस्म की मोहब्बत से ऊपर उठकर मेरी रूह से जुड़ना होगा और उस दुनिया में कदम रखना होगा जहाँ सिर्फ सच्चे दिलों की जगह होती है। फराज, क्या इसका मतलब है मुझे मरना होगा? माहिरा आंखों में आंसू लिए, नहीं, बस वो सब कुछ छोड़ना होगा जिससे तुम्हारा वजूद जुड़ा है, रिश्ते, नाम, शरीर, पहचान। और अगर फिर भी तुम्हारा दिल मेरे साथ रहना चाहे तब तुम मुझे पा सकते हो। अगली रात फराज अकेला होटल की सबसे ऊंची मंजिल पर खड़ा था। सामने वही खिड़की जिससे माहिरा ने 5 साल पहले छलांग लगाई थी। अब उसके सामने 2 रास्ते थे, लौट जाना, जिंदा रहना, या कूद जाना, मौत को चुनना, पर मोहब्बत को पा लेना। फराज खुद से, माहिरा, मैं तुमसे जुड़ना चाहता हूँ, सिर्फ इस दुनिया में नहीं, हर जगह। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो तुम्हारी रूह मुझे संभाल लेगी। वो आंखें बंद करके छलांग लगा देता है। एक पल के लिए सब कुछ खत्म, फिर एक धीमी सी सांस की आवाज़। फराज किसी और जगह है, ना होटल, ना खिड़की, ना ये दुनिया। सामने एक बर्फीली घाटी, एक गुलाबी पेड़, और उसके नीचे माहिरा खड़ी है, मगर अब इंसान जैसी। उसकी आंखों में गर्मी है, उसकी हथेलियां गर्म हैं, और उसके होठों पर मोहब्बत है। तुमने चुन लिया फराज, रूह की मोहब्बत को। क्या मैं मर गया? नहीं, तुम जिंदा हो, मगर अब इस दुनिया में नहीं। अब तुम वहाँ हो जहाँ सिर्फ वही पहुँचते हैं जो मोहब्बत को मौत से ज़्यादा समझते हैं। फराज और माहिरा अब एक साथ थे, मगर एक ऐसी दुनिया में जहाँ वक्त का कोई नाम नहीं, जहाँ दर्द नहीं, शिकायत नहीं। फिर भी फराज के दिल में एक सवाल था, क्या अब मैं कभी वापस नहीं जा सकता? माहिरा, अगर तुम चाहो तो वापस जा सकते हो, मगर तब मुझे खो दोगे, और अगर मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। फराज ने आसमान की ओर देखा, अपनी जिंदगी को याद किया, उसके माँ बाप, कैमरा, शहर, दोस्त, और फिर माहिरा को देखा। मैंने हर जगह मोहब्बत ढूंढी थी, लेकिन मुझे वो एक रूह में मिली। अब मैं वही हूँ जो तुम हो। मैं यहीं रहूँगा तुम्हारे साथ इस रूह की दुनिया में, हमेशा के लिए। 7 साल बाद होटल में फिर कोई आता है। एक और लड़का होटल के उसी कमरे में आता है। रात होती है, खिड़की पर दस्तक होती है, कमरे की लाइट अपने आप बुझ जाती है, और एक आवाज़ आती है, तुम्हें भी मोहब्बत चाहिए या सिर्फ कहानियाँ?